بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم حاضرین، ہمارا درس اب ایک نئی بحث میں داخل ہو رہا ہے، نواقض ایمان ہی کے ضمن میں کہ ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں پہلے شرک اکبر، شرک اصغر کی بعض تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا اس کو۔ اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے دوسری فصل میں کفر کا تذکرہ کیا، اور اس بحث میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سامعین کرام جو یہاں موجود ہیں یا جو لوگ فیس بک کے ذریعے سن رہے ہیں، ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آگے کے 3-4 جو بھی دروس ہونے والے ہیں، ان مباحث پر بہت ہی زیادہ توجہ اور انہماک کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مباحث ان مباحث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کی بعض بنیادوں میں بنیادی فیصلہ کرنے میں لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور آج عالمی سطح پر ہمارے پاس نوجوانوں اور ان کی ایک خاص فکر، تحریکی فکر، وہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی کے افراد ہوں یا کچھ دوسرے، جو بہت سارے مسلمانوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور اس ضمن میں ان کے سامنے بعض قرآن و حدیث کے نصوص ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان دلیلوں کی بنیاد پر یہ مسلمان کافر ہو گئے۔ یہ دراصل ایمان اور کفر کے معنی کو، ان کی تفصیلات کو، دلائل کو ان کے مقام پر رکھنے کے صحیح طریقے کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ طریقہ ایک مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار دے دینا، یہ اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام اور اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، یہ خارجین اور بعض گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، اور ان کو وہ اس گمراہی میں جو مبتلا ہوئے وہ اسی کفر کے بحث میں غلط فہمیوں کا شکار ہونے کی بنیاد پر۔ میں پھر سے کہوں کہ یہ مبحث بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے بحث میں صرف کفر کا معنی ذکر کیا ہے، دوسری بحث میں کفر کی قسموں کا تذکرہ ہے، اور تیسری بحث میں کسی معین شخص کو کافر قرار دینے کے ضابطے کیا کیا ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے بنیادی گفتگو وہاں ہوگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس پر سامعین کرام پوری توجہ صرف کریں، تاکہ اس سلسلے میں آج جو ایک عمومی طور پر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور بعض مرتبہ نجی گفتگو میں بھی قرآن و حدیث کے بعض نصوص کو لے کر معنی اور مفہوم کے تعلق سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا سوالات اور اعتراضات ہوتے ہیں اور لوگ حل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھا جاتا۔ آئیے ہم کفر کے اس مبحث میں داخل ہوں جو ایمان کی ضد ہے، بیان و حقیقت الکفر۔ پہلی بحث کفر کی حقیقت کا بیان، بہت ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے اس بحث میں کفر کا معنی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کفر کا لغوی معنی، لفظ کفر ڈکشنری میں لغت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو تذکرہ کیا کہ الکفر لغتاً ہوا الستر والتغطیہ۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا اور چھپانا، ستر پوشی کرنا، ڈھانپنا۔ اسی سے عرب کہتے ہیں زارع یعنی کاشتکار یا کسان کو کہتے ہیں کافر، کسان کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ لأنه يكفر البذر بذر المبذور في الارض بتراب الارض التي اثارها۔ اس لیے کسان کو کافر کہتے ہیں کہ وہ کھیتی کرنے کے لیے جو بیج زمین میں بوتا ہے وہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر یا نیچے چھپا دیتا ہے۔ مٹی میں جب وہ بیج ڈال دیتا ہے تو گویا وہ بیج ڈھک گیا، چھپ گیا، تو وہ بیج کو فصل اگانے کے لیے چھپاتا ہے، زمین کے اندر ڈالتا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
اسی معنی میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے سورۃ الحدید کی آیت میں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح جس کی پیداوار نے کفار کو خوش کر دیا۔ یہاں کفار کا مطلب ہے کسان، کاشتکار۔ کسانوں کو بارش گرنے کے بعد جب فصل اگتی ہے تو انہیں بھلا معلوم ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے ضمن میں یہ بیان کیا کہ اس بارش کی طرح جس کی فصل نے، پیداوار نے کفار کو یعنی کاشتکاروں کو خوش کر دیا۔ یہ دنیا کی زندگی، کھیل کود، زینت و تفاخر، اس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیت میں کیا گیا، اور پھر اس کو بارش اور فصل سے مثال دی گئی کہ بارش ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، لوگوں کو بڑی خوشنما اور اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل مرجھا جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر ریزہ ریزہ بن کر جو ہے بکھر کر بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو ضمناً یہ کہا، یہاں استدلال کر رہے ہیں الکفار بمعنی کاشتکار۔ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا رات کو بھی کافر کہتے ہیں، رات کو بھی کافر کہتے ہیں عرب والے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا اندھیرا اپنے اندر چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے کپڑے کو چھپانے والے معنی میں مختلف اس کے استعمال ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پیش کیا۔ یہ حضرت لبید مسلمان ہونے سے پہلے بہت بڑے عرب کے شاعر تھے۔ یہ ان شعراء میں سے تھے جن کے قصائد کو وہ سبع معلقات، المعلقات السبع کہا جاتا ہے نا، جن کے معلقات کو، چنندہ اشعار کے قصائد کو کعبہ کی دیوار میں لٹکایا گیا اعلیٰ کلام ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک حضرت لبید بن ربیعہ بھی تھے۔ یہ کفر کی حالت میں یہ شاعری کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ حضرت عمر کی فرمائش پر یہاں تک کہا کہ قرآن سننے کے بعد اب شاعری کا دل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے شاید صرف ایک شعر کہا۔ تو ان کا ایک شعر ہے، ان کے اسی قصیدے میں جو کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا، اس قصیدے میں ان کا ایک شعر ہے، یعلو طریقۃ متنہا متواتر فی لیلۃ کفر النجوم غمامہا۔ البقرہ وہ گائے یا گورخر، البقرۃ الوحشی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ اس بقرہ کی پیٹھ پر، اس کی پیٹھ کی لمبائی یا اس کے دونوں اطراف میں جو ہے بارش کا پانی اوپر سے مسلسل پے در پے گرتا جا رہا ہے۔ فی لیلۃ، یہ بڑی پیاری شاعری ہے ان کی اگر آپ پڑھیں، فی لیلۃ کفر النجوم غمامہا، ایسی رات میں جس کے ستاروں کو بدلی نے چھپا لیا۔ بادلوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان کے تارے چھپ گئے، تو بادلوں نے تاروں کو، ستاروں کو، نجوم کو چھپا لیا۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کفرا، چھپا لیا، ڈھانپ دیا۔ تو یہ کفرا کا لغوی معنی بتایا۔ الکفر فی اصطلاح الشرع، یہ تو لغت میں معنی ہوا۔ شریعت کی اصطلاح میں کفر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نقیض الایمان، یہ ایمان کی نقیض یعنی ایمان کی ضد ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَةٍ مُقَابِلُ مَا فُسِّرَ بِهِ الْإِيمَانِ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر طائفے اور گروہ کے نزدیک اب ایمان کی جو تفسیر جو گروہ کرتا ہے، مسلمانوں میں مختلف گروہ ہوئے۔ ہم نے آغاز کتاب میں پڑھا اہل سنت والجماعت ایمان کو قول، اعتقاد، عمل کا مجموعہ کہتے ہیں، اور پھر بعض دوسرے گمراہ فرقے اس میں کچھ کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کی جو تشریح کی اس کی ضد کو کفر کہتے ہیں۔ ہر طائفہ اپنے یہاں ایمان کا جو معنی متعین کرتا ہے، سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کی ضد کو وہ کفر کہتے ہیں۔ والجمیع متفقون علی انہ عدم الایمان باللہ تعالی، اور سارے گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ کفر کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنا۔ سواء اعتقد نقیضہ وتکلم به او لم يعتقد شیئا ولم يتکلم، کہہ رہے چاہے اس آدمی نے اس کی ضد کا اعتقاد رکھا، ایمان کی ضد کو مانا اور اس کو زبان سے کہا، یا اس کا کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کیا اور کوئی بات نہیں کہی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ جو آخری دو جملہ ہے کہ چاہے ایسے، کیا مطلب ہے؟ مطلب اللہ کو نہ مان کر کسی اور کو مانتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے، عقیدہ بیان کرتا ہے، تب بھی کافر، یا اللہ کو نہ مان کر کسی اور کو مانے یا نہ مانے تب بھی کافر۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا کافر ہوگا۔
یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں جیسے ابھی لغوی معنی بتایا گیا کہ کفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، تو کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی چھپاتا ہے. کس چیز کو چھپاتا ہے؟ اللہ عز و جل کے تعلق سے اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی فطرت. کل مولود یولد علی الفطرہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، بخاری مسلم کی. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. کون سی فطرت ہے؟ اہل علم نے کہا اسلام کی فطرت، توحید کی فطرت. اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواح کو نکال کر جو ان سے عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. کیوں نہیں تھے، تو ہی ہمارا رب ہے. اس عہد و پیمان کی بنیاد پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید اور اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، ہندو، دوسرے مذہب کو بناتے ہیں، مسلمان تو وہ پیدا ہوتا ہے. تو اب ایک کافر آدمی جب اللہ کا انکار کرتا ہے یا ایمانیات کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی اس فطرت کو چھپاتا ہے. جس چیز کو واضح کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے. ایک معنی یہ کیا لوگوں نے، یا یہ کیا دوسرا معنی کہ کفر کو کفر، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کفر جو ہے اس کے دل کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو ایمان کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت کا مذہب. ہمارے ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ عام طور سے کچھ لوگوں کو جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی کہ بریلویوں کو سمجھا جاتا ہے. یہ بریلوی اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں اہل الحدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کے متفق عقیدے پر ہیں. اصطلاح میں ان سب کو ملا کر اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اور جو ان کے عقیدے اور منہج سے الگ ہوتا ہے کہا جاتا ہے وہ اہل بدعت ہے. اہل سنت سنت کے مطابق چلنے والا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. الجماعہ، جماعت کے طریقے کو اختیار کرنے والا یعنی صحابہ کرام کو. اہل بدعت اہل سنت کی ضد ہیں، اور یہ لوگ اہل بدعت ہیں جو اپنے آپ کو یہاں اہل السنہ کہہ رہے ہیں. تو اہل السنہ یعنی اہل الحق، یعنی ان سب کا چاروں ائمہ تمام محدثین اس میں شامل ہیں. ہاں، اس میں صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے ایمان کے عمل کے ایمان میں داخل ہونے کے سلسلے میں. اس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مذہب جس طرح سے یہ ہے کہ ایمان، قول، عمل، اعتقاد، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. قول، ایمان میں اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور اس میں نیت بھی داخل ہوتی ہے. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور ان کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، ان تینوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے. دل کی تصدیق نہیں ہے، اگر دل میں تصدیق نہیں ہے اور زبان سے ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو وہ منافق ہوگا. منافقین اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے تھے لیکن کافر تھے، اندر سے تصدیق نہیں تھی. قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں، میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جانا چاہتا. ایک آدمی دل سے چاہے مان رہا ہے کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، آپ سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، دل میں مان رہا ہے یہ چیزیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے. زبان سے اقرار نہیں ہے تو وہ کافر ہے. زبان سے اقرار ہے. یہ ابو طالب ایسے ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، مانتے تھے کہ میرے بھتیجے کی دعوت بالکل سچی ہے، یہ سچے رسول ہیں، لیکن اقرار نہیں کیا، آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث آپ سن چکے ہیں، لہذا وہ کافر کہلائے. اور اگر اقرار ہے زبان سے، دل کی تصدیق ہے، لیکن عمل بالارکان نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے، جیسے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا عمل ہے کہ بہت سارے امور پر ہم عمل نہیں کرتے، تو یہ فسق اور فجور ہے، ایمان میں کمی ہونے والی ہے. بعض اعمال گنہگار بناتے ہیں، بعض اعمال کافر اور مشرک تک بنا سکتے ہیں، یعنی عمل میں بھی کفر ہو سکتا ہے. وہی بات یہاں بیان کر رہے ہیں. تو جس طرح ایمان ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ جو یہ مانتے ہیں کہ ایمان میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کفر بھی ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، قول میں بھی، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی. یعنی دل سے بھی کفر ہو سکتا ہے، زبان سے بھی کفر ہو سکتا ہے، اور عمل سے بھی کفر ہو سکتا ہے.
بعض اعمال بھی کفر ہوتے ہیں، سب اعمال نہیں. یہ ہم کفر کی قسموں میں انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے یہ کہتے ہیں کہ ولا يصح حصر الكفر في الجهل والتكذيب القلبي كما ذهب الى ذلك كثير من المتكلمين. یہ صحیح نہیں ہے کہ کفر کو جہالت اور دل کی تکذیب، دل کے جھٹلانے پر محمول کیا جائے، اسی میں سمیٹ دیا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایمان سے جاہل ہو یا آدمی دل سے ایمان کا انکار کرے، دل سے، صرف زبان اور عمل کا اس میں تذکرہ نہیں کہتے. صرف دل سے انکار کو جو کفر کہتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ حصر کرنا، اسی میں محدود کرنا کفر کا معنی یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ اس جانب بہت سارے متکلمین جب عرب والے یا عربی زبان میں کہتے ہیں تو یہ فلسفہ، منطق اور عقل کی بنیاد پر دینیات اور اعتقادیات یا ایمانیات کو ماننے، جاننے اور بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. فلسفہ اور منطق کو قرآن حدیث کی نصوص کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اور یہ اکثر اہل بدعت کا یہی وتیرہ اور طریقہ رہا ہے. تو کہا کہ اکثر متکلمین اس جانب گئے ہیں. وقعوا فی الارجاء، وہ ارجاء میں پڑ گئے. مرجیہ ایک فرقہ ہے، اس میں کئی قسم ہیں، کچھ غالی ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ ہلکے درجے کے. ہاں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ آدمی صرف دل سے اگر تصدیق کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، دل میں مان لے، اللہ پر ایمان لے آئے، تو اب زبان سے اقرار ہو نہ ہو، عمل کرے یا نہ کرے، وہ ایمان مسلمان رہے گا. کچھ لوگ اقرار اور تصدیق دونوں کو مانتے ہیں مرجیہ میں، کہ آدمی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھ لے وے، دل سے اعتقاد رکھ لے وے، اب اس کے بعد کوئی بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں. بعض سلف نے انہیں مرجیہ کو خوارج، معتزلہ اور روافض سے زیادہ خطرناک کہا ہے. اس کے نقصانات کی جب ہم فرقوں پر پڑھیں گے شبہات کے فتنے میں تو ممکن ہے کہ وہاں کچھ تفصیل آئے کہ کیسے وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہیں. تو بہرحال یہ ارجاء میں پڑ گئے، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق، دل کی تکذیب کو یا جہالت کو کفر کہا جائے گا. یہ کہ اس لیے کہ ایمان دل سے ہی تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ففسر الایمان بانه مجرد المعرفت والتصدیق، انہوں نے ایمان کی تفسیر اور معنی یہ بیان کیا کہ محض معرفت اور تصدیق ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی معرفت یعنی اللہ کو ایک جاننا یا ایمان کی حقیقت کو جاننا اور دل سے تصدیق کر لینا بس کافی ہے. اور اتنا ہی نہیں کہتے وہ لوگ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہو گیا تو اب اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کیسا بھی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے وہ مومن کا مومن رہے گا. اور اس کا ایمان کیسا رہے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے رسول اور حضرت جبرائیل کا جیسا ایمان تھا ویسا ہی اس کا بھی ایمان، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ ان کا کہنا ہے کہ بالکل غیر فطری قرآن و حدیث، اجماع اہل السنہ والجماعہ کے متفقہ عقیدے کے بالکل خلاف بات ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے، متکلمین مرجیہ نے، مجرد معرفت کو یعنی جانکاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو اور تصدیق کو ایمان کا نام دیا، اس کی تفسیر کی. فحصر الکفر، اب جب ایمان صرف معرفت اور تصدیق کا سے عبارت ہے ان کے نزدیک، تو کفر کیا ہوگا؟ فحصر الکفر فی الجہل والتکذیب القلبی، تو انہوں نے کفر کا معنی سمیٹ دیا کس میں؟ جہالت اور تکذیب قلبی میں. معرفت کی ضد جہالت. جب انہوں نے کہا کہ ایمان کا نام معرفت ہے تو کفر جہالت ہے. ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، دل سے ماننے کو، تو اس کی ضد دل سے انکار کرنا کفر ہوگا. یہ ان کی مرجیہ کی تشریح ہوئی. وَأَنْكَرُوا أَن تَكُونَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ مُكَفِّرَةً، اور ان لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ اقوال اور افعال یعنی زبان سے آپ کچھ بھی کہیں اور عمل سے آپ کچھ بھی، اعضاء و جوارح سے کوئی بھی عمل کریں، اس سے کفر نہیں ہوتا. یہ ان کا کہنا یہ ہے مرجیہ کا کہ قول سے، فعل سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوگا، کوئی آدمی مومن بھی نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَهَذَا خَطَأٌ مِّن وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، کہہ رہے ہیں کہ یہ متعدد وجوہ سے، متعدد بنیادوں پر یہ بالکل غلط بات ہے، خطا ہے. یہاں ان وجوہ کا تذکرہ نہیں کیا. ایمان کی گفتگو میں ہم تھوڑی بات بحث کر چکے ہیں، دلائل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی بات بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے. آگے آخری لائن اس بحث میں انہوں نے یہ بیان کی، فَالصَّحِيحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،
اس بارے میں صحیح بات وہی ہے جو اہل السنہ والجماعت کا مذہب ہے، جس جانب اہل السنہ والجماعہ گئے ہیں۔ وہ صحیح بات کیا ہے؟ من ان الکفر یحصل بالاعتقاد والقول والفعل، کہ کفر عقیدے سے یعنی دل کا جو تعلق ہے، ہاں، قول سے جو زبان سے تعلق رکھتا ہے، فعل سے جو اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتی ہے، ان تینوں چیزوں سے کفر کا تعلق ہے، جیسے ایمان سے تینوں چیزوں کا تعلق ہے۔ یہاں ان کی پہلی بحث مکمل ہوئی۔ دوسری مبحث ثانی میں انہوں نے عنوان قائم کیا فی بیان انواع الکفر، کفر کی قسموں کے بیان میں۔ کفر کس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ الگ الگ انداز کے کفر ہو سکتے ہیں۔ اسے نہ سمجھنے سے بھی بعض لوگ جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے دل میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک کافر تو وہ ہیں جو مسلمان ہوئے ہی نہیں، ایک مسلمان کو کچھ لوگ کافر قرار دے دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ کسی بنیاد پر اس کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں۔ تو کفر کی کیا قسمیں ہیں؟ ان بیانات سے ہمارے ذہن میں یہ اشکالات دور ہوتے ہیں۔ ينقسم الكفر باعتبارات متنوعة الى اقسام متعددہ عدیدہ۔ صاحب کتاب شیخ نور الثانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ کفر الگ الگ قسم کے مختلف اعتبار سے، الگ الگ اعتبار سے کفر متعدد قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی الگ الگ ناحیے سے الگ الگ قسمیں اس کی ہیں۔ کہہ رہے وہ ابرز هذه الاعتبارات، اب وہ اعتبارات ناحیے پہلو کیا ہیں جن پہلوؤں سے کفر کی تقسیم کی گئی ہے؟ ہیا، وہ تقسیمات یا وہ اعتبارات یہ ہے۔ الاول، پہلا اعتبار، اقسامہ باعتبار حکم ہی، اس کا حکم لگانے کے اعتبار سے، یعنی کس چیز کو کفر کا حکم دیا جائے گا، حکم دینے کے اعتبار سے، حکم لگانے کے اعتبار سے کفر کی قسمیں، ایک یہ اعتبار ہے۔ دوسری قسم، دوسرا اعتبار، اقسامہ باعتبار بواعثہ و اسبابہ، کفر کی قسمیں اس کے عوامل اور اس کے اسباب کی وجہ سے، کن عوامل اور کن اسباب کی بنیاد پر ہاں کفر کی کون سی قسم کا نام دیا جائے گا، تو اس کے اسباب اور عوامل کے اعتبار سے، یہ جو یہاں بات کی جا رہی ہے آگے وہ تفصیل آئے گی تو وہاں واضح ہو جائے گا۔ تیسرا اعتبار جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہے اقسامہ باعتبار کونہ طارئا ام اصلیا، کہ کفر کی قسمیں اس کے طاری ہونے یا اصلی ہونے کے اعتبار سے۔ طاری اور اصلی کیا ہے ہم تقسیم میں پڑھیں گے تو ظاہر، ایک اصلاً ایک آدمی کافر ہوتا ہے، شروع سے ہی مسلمان ہوا ہی نہیں، اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں، اور ایک آدمی مسلمان ہوا، اسلام کو جانا سمجھا قبول کیا، بعد میں کافر ہو گیا تو وہ طاری ہوا، اس پر کفر کا ورود ہوا اور وہ مرتد ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ یہ چند اعتبارات کا انہوں نے عنوان قائم کیا اور آگے کی سطور میں انہی کی تفصیل بیان کی۔ پہلی تقسیم، التقسیم الاول، پہلی تقسیم، اقسامہ باعتبار حکمہ، کفر کے حکم کے اعتبار سے اس کی قسمیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ینقسم الکفر باعتبار حکمہ الی قسمین، کفر اپنے حکم کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، دو قسموں میں بٹتا ہے۔ القسم الاول، یعنی کفر کا حکم کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں۔ پہلا پہلی قسم کفر اکبر، دوسری کفر اصغر۔ القسم الاول کفر اکبر، کفر اکبر جیسے ہم نے شرک اکبر پڑھا تھا ویسے کفر اکبر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کفر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو حکم ہوگا مخرج من الملہ وہو مضاد لاصل الایمان، یہ کفر جو ہے یہ ملت سے خارج کر دینے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والا ہوگا۔ نواقض ایمان کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ملت سے انسان کو خارج کر دینے والا ہوگا، یعنی اگر کفر اکبر کا ارتکاب کسی انسان نے کیا، مسلمان نے، تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ اصل ایمان کی جو بنیاد ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے، جو اصل اور بنیاد چاہیے، اس کی ضد ہے، یعنی ایک مومن بندہ اس کفر کا ارتکاب کر لینے کے بعد اس نے اپنی اصل کو ہی روند ڈالا، توڑ ڈالا، لہذا وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ وَمُوجِبٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ، اور یہ کفر اکبر جو ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا موجب ہوگا، جہنم میں خلود کا، یعنی جس انسان نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا
تو کفر اکبر پر مرنے والا شرک اکبر پر مرنے والے کی طرح، ان کا تھوڑا سا معنی کا فرق ہوگا کفر اکبر شرک اکبر کا، ہاں، لیکن نتیجے اور حاصل کے طور پر دونوں ایک ہی ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ہم دونوں میں فرق کریں گے کہ ایمان، شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے، اور کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں متذبذب کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے، تو وہ تھوڑا سا میں واضح کروں دو جملے میں کہ شرک ضد ہے توحید کی اور کفر ضد ہے ایمان کی۔ اب ایمان، جتنے بھی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور دیگر ایمانیات، وہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا تو آدمی کافر ہو جائے گا، اور شرک جو ہے وہ ایمان کی ایک جز، اصل الاصول، بنیاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اعتبار سے ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے۔ اس توحید کی ضد شرک ہے، اور توحید جو ہے وہ ایمان کا ایک جزو اکبر ہے، ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر توحید کو توڑتا ہے تو ایمان بھی ٹوٹ گیا۔ توحید کو توڑ رہا ہے مطلب شرک اگر کر رہا ہے، شرک اکبر، تو اس کی توحید نہیں رہی، اور توحید نہیں رہی تو ایمان بھی نہیں رہا، لہذا وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے۔ ہاں، پھر تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اصل ایمان کی ضد ہے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب اور وجہ ہوگا۔ وَيَشْمَلُ أَنْوَاعًا كَثِيرًا۔ اب کفر اکبر کی کیا قسمیں ہیں، کن کن چیزوں کو کفر اکبر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ بہت ساری قسموں پر مشتمل ہے، جس کا بیان انشاءاللہ دوسری تقسیم میں آئے گا۔ اگلی جو تقسیم ہم بیان کریں گے، یعنی کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، وہاں کفر اکبر کی مختلف قسموں کا تذکرہ آئے گا۔ القسم الثانی، حکم کے اعتبار سے کفر کی دوسری قسم ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر، جیسے ہم شرک اصغر پڑھے تھے ویسے کفر اصغر ہوگا۔ وَهُوَ يُضَادُ كَمَالُ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ، یہ ایمان واجب، ایمان مطلق اور ایمان واجب، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں اصطلاح۔ ایمان واجب اتنا جتنا ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، اور ایمان مطلق کامل ایمان والا ہونا، اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہونا۔ تو یہ ایمان واجب کے کمال کے، کامل ہونے کی ضد ہے۔ اگر ایک آدمی کفر اصغر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا ایمان کا کمال، کامل ہونا، پورا ہونا، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ وَيُزَادُ الشُّكْرُ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ، اور یہ ایمان کی اصل کی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ اس شکر کی ضد ہے جو کہ اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی شکل میں بندہ انجام دیتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بندہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس کو کرتا ہے، تو گویا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس شکر اور ایمان کے اس تقاضے کی مخالفت کرنا ہے کفر اصغر۔ وَهُوَ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ، یہ کفر اصغر جو ہے یہ وعید اللہ تعالیٰ کی مختلف دھمکیوں، جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں قرآن اور حدیث میں، ان کے مستحق ہونے کی کا موجب ہے یہ کفر اصغر۔ وَلَا يُخْرِجُ مِنَ الدِّينِ، لیکن یہ کفر اصغر جو ہے یہ انسان کو دین سے باہر نہیں کرتا۔ یہی چیز ہمیں آگے بہت اچھی طرح سمجھنی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھے لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ اسے نہ سمجھنے کی بنیاد پر مسلمانوں میں کچھ فرقے بن گئے، خارجی معتزلہ اسے نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے صحابہ کرام میں سے بڑی بڑی ہستیوں کو، کبار صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، ان کے موافقین کو، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام ایمان کی اعلیٰ ترین شخصیات کو کافر قرار دے دیا، اسی بنیاد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفر اصغر ہے یہ دین سے خارج نہیں کرتا۔ والمعاصی کلھا من ھذا النوع، جتنے بھی گناہ ہیں، بہت غور سے سنیے گا، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اسی قسم سے ہیں، کفر اصغر۔ اب اس میں بھی الگ الگ درجات کے ہوں گے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، جیسے ہم گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کہتے ہیں، تو یہ خود گناہوں کے درجات بتاتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ چھوٹے، تو جو جس درجے کا گناہ ہوگا وہ اس درجے کا کفر ہوگا۔
یہ سارے گناہ اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بعض گناہوں اور بعض نافرمانیوں کو کفر کا نام دیا ہے، کما سم اللہ تعالی ورسولہ بعدہا کفرن، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض گناہوں کو کفر کا نام دیا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى بِالْكُفْرِ الْأَصْغَرِ، اس قسم کو کفر اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کفر کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ، ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، کفر دون کفر، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کفر دون کفر، کہ کفر جو کفر سے کم درجے کا ہے، ایک کفر جو کفر سے کم ہے، کفر دونا یعنی کم درجے کا، کفر دون کفر، کفر جو کفر سے کم درجے کا ہے، یعنی کفر ہے لیکن کفر اکبر سے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے اس کفر کو کفر النعمہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کفران نعمت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، نعمت کا انکار کرنا، یہ کفر اکبر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ ایک کفر تو وہ ہے جس کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے خارج کافر ہو جاتا ہے، اور ایک کفر وہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو عملاً کافر تو کہا جائے گا لیکن وہ کفر انکار، کفر جحود نہیں ہے بلکہ وہ کفر نعمت ہے۔ کہا وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُسَمَّى الْكُفْرِ، ان دونوں قسموں کو، یعنی کفر اکبر ہو یا کفر اصغر، دونوں کو عمومی سطح پر کفر کہہ دیا جاتا ہے، کفر کا نام دیا جاتا ہے۔ وقد بوّب الامام البخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح میں 3 ابواب، ایک کے بعد ایک 3 ابواب کا تبویب کی ہے، یعنی باب کا عنوان قائم کیا ہے، توضح هذا التقسیم، جو اس تقسیم کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، امام بخاری کی فقاہت ان کے تراجم ابواب میں ہے، ابواب کے جو ہیڈنگ قائم کی، جس کو تبویب بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور وہی لفظ یہاں انہوں نے استعمال کیا، تبویب، تراجم ابواب۔ ترجمہ جو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں صرف یہ معنی سمجھتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنا، لیکن ترجمت الباب یا ترجمت الشخصیہ، کسی شخصیت کی سوانح عمری کو یا کسی عنوان کو، آگے آنے والی بات کے عنوان کو بھی عربی میں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان کے اندر 3 ابواب کی ایسی ہیڈنگ لگائی، تبویب کی ہے، جس سے یہ معنی واضح ہوتا ہے جو صاحب کتاب یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کفر اکبر کفر اصغر کے سلسلے میں۔ چنانچہ وہ 3 باب جن کے جو عنوان قائم کیا امام بخاری نے وہ یہ ہیں، اولو باب کفران العشیر و کفر دون کفر، باب شوہر کا کفران، شوہر کا کفر کرنا، انکار کرنا، میں لفظ کفر استعمال کر رہا ہوں، یہاں عام طور سے کفران کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں ناشکری، لیکن عربی زبان میں ناشکری کے اس کے لیے بھی کفران کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شوہر کی ناشکری یعنی شوہر کا کفر، شوہر کا انکار، وہ کفر دون کفر، اور کفر دون کفر یعنی ایک کفر دوسرے کفر سے کم درجے کا ہونا۔ یہ امام بخاری کی یہ ہیڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ تمام کفر ایک درجے کے نہیں ہیں۔ ہاں، وثانی، دوسرا عنوان، دوسرا باب جو انہوں نے اس کے بعد بیان کیا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا الشرک۔ امام بخاری کی کیا فقاہت ہے، انہوں نے عنوان قائم کیا کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ جتنے بھی ہیں، معاصی گناہ جاہلیت کے معاملات میں سے ہیں، جاہلیت اسلام کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ جاہلیت ہے، تو گناہ جاہلیت کا حصہ ہے، لیکن ان گناہوں کا کرنے والا ان کے ارتکاب سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا سوائے شرک کے۔ یہ امام بخاری کے لفظ کا میں نے ترجمہ کیا، مفہوم بیان کیا کہ ولا یکفر صاحبها، یہ جو امر الجاہلیہ میں سے ہے گناہ معاصی، ان کے کرنے والوں کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، برتکابها یعنی اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، الا شرک، سوائے شرک کے، یعنی کوئی گناہ شرک اکبر یا کفر اکبر کے درجے کو جب پہنچے گا تبھی کہا جائے گا کہ وہ کافر ہے، اور ایسے جتنے بھی گناہ ہیں وہ جاہلیت کا معاملہ ہے، ہاں،
اگرچہ وہ کفر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں لیکن اس کے کرنے سے کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوگا. یہی بیان کے دوسرا باب ہے جو کفر کی تقسیم اس تقسیم کو واضح کر رہے ہیں امام بخاری کے نزدیک, یا امام بخاری اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, وہ معنی بتا رہے ہیں. تیسرا باب جو انہوں نے قائم کیا, بابن, قرآن کی آیت کو ہیڈنگ میں قائم کیا, سورہ حجرات کی آیت, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, الحجرات. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ امام بخاری کی عبارت ہے کہ قرآن کی آیت نقل کی, باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر مومنوں کا دو گروہ اقتتلوا, لڑ پڑے, آپس میں جھگڑ پڑے, ہاں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان صلح کرا دو. قرآن کی سورہ حجرات کی اس آیت کا ٹکڑا نقل کیا امام بخاری نے, اور آگے ایک جملہ کہا اپنی طرف سے, فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو مومنین کہا. کیا زبردست نظر تھی سلف کی. ہمارے ہاں شاخ پتیوں پر لوگ نگاہیں ڈال کے نقطے بیان کر کے اپنے آپ کو علامہ کہلاتے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے ہمارے سلف کے علم کی گہرائی. ہاں, انہیں قرآن کی آیت سے کتنا پیارا اور خوبصورت استدلال کیا. یہاں آگے ہم ابھی آ رہا ہے, ایک حدیث کو میں یاد دلاؤں, بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, نافرمانی ہے, گناہ ہے. وقتالہ کفر, اور اس سے لڑنا, قتال کرنا, لڑنا جھگڑنا, یہ کفر ہے. اب حدیث رسول میں صحیح حدیث ہے, مسلمان کا مسلمان سے لڑنا کفر کہا گیا, اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کا دو گروہ لڑ پڑے تو دونوں میں صلح کرا دو. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے لڑنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر لڑنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کہتا ہی نہیں نا. غور کیجیے, قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو کفر انہوں نے کیا وہ عمل کا تو تھا, لیکن لڑنے کی وجہ سے وہ مومنین کے دائرے سے باہر نہیں ہوئے. اسی لیے امام بخاری نے آگے کہا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لڑنے کے باوجود مومنین کا نام دیا. یہ تین ابواب کہہ رہے ہیں, وَأَوْرَدَ تَحْتَ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنَ النُّصُوصِ, امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں ابواب کے درمیان کچھ ایسے نصوص, قرآن و حدیث کی دلیلیں وارد کی ہیں, پیش کی ہیں, ما فیہ ایضاح لہذا التنوع فی اطلاق الکفر, جس کے ذریعے سے, جن نصوص کے ذریعے سے, جن نصوص کے ضمن میں کفر کے اطلاق کے سلسلے میں یہ جو الگ الگ قسمیں ہم بیان کر رہے ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے. کفر کے اس معنی اور مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. امام بخاری نے ان تینوں ابواب کو نقل کر کے ان کے ضمن میں جو دلیلیں پیش کی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. کما ان الامام مسلم, جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسی بہت ساری نصوص اپنی صحیح مسلم کتاب الایمان میں نصوص وارد کی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ بعض گناہوں کو بھی کفر کہا جاتا ہے, ہاں, لیکن وہ اسلام سے خارج کرنے والے نہیں ہوتے. وَمِنَ النُّصُوصِ الَّتِي, اب یہاں آگے انہوں نے کہا کہ وہ بعض نصوص جن جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن میں وارد ہوئے ہیں اور ان کو کفر کہا گیا ہے, لیکن وہ کفر اکبر نہیں ہے بلکہ وہ معاصی اور گناہ کا درجہ رکھتے ہیں, کفر سے کم درجے کے. ان میں سے چند مثالیں ہم یہاں نیچے پیش کر رہے ہیں. کچھ حدیثیں انہوں نے پیش کی جس میں بعض گناہوں کو کفر کہا گیا ہے, یہ مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں اور پھر نتیجہ آگے گفتگو کریں گے. کہہ رہے ہیں پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث, وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اریت النار, مجھے جہنم دکھائی گئی, جہنم کا منظر دکھایا گیا. فاذا اکثر اہلھا النساء, تو جہنمیوں کی اکثر تعداد عورتوں پر مشتمل نظر آئی. مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا اور اس جہنم میں بڑی تعداد, زیادتی یا اکثریت میں نے دیکھا کہ عورتوں کی ہے. ہاں, یکفرن, وہ کفر کرتی ہے. قیلا ایکفرن باللہ, کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ یہ جو جملہ ہے آگے انہوں نے بہت اگلے درس میں بہت پیارا استدلال کیا ہے, شیخ نورستانی نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام اس تقسیم کو جانتے تھے. یہ جو کافر اور بدعتی ہے نا, بدعتی خارجی, ان لوگوں کی طرح صحابہ کرام کفر کا معنی نہیں, کفر اکبر اور کفر اصغر کے کو ایک ہی نہیں سمجھتے تھے.
اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ جہنم میں اکثریت میں ہوں گی، اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہیں، میں کفر کا ترجمہ کفر ہی کر رہا ہوں یہاں سمجھانے کے لیے، اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہیں، تو صحابہ یکفرن، وہ ابھی شوہروں کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ وہ کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ کیا کفر سے مراد یہاں اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے؟ گویا صحابہ کرام وضاحت چاہ رہے ہیں کہ یہاں کفر اکبر مراد ہے یا کفر اصغر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس سے صحابہ کرام کا یہ اشکال دور ہو گیا، وہ بات واضح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، عشیر اپنے ساتھی، ہم شریک حیات، یعنی شوہر کو کہا جاتا ہے، اپنے شوہر کا کفر کرتی ہیں، کفران نعمت۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی اسی حدیث میں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور یہ احسان کا انکار کرتی ہیں، حسن سلوک اگر آپ اس سے کریں تو اس کا انکار کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ مسلسل پورا زمانے ان کے ساتھ احسان کریں، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ عورت تمہاری طرف سے کوئی تکلیف دیکھے، کوئی چیز دیکھے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو وہ فوراً یہ بول پڑتی ہے کہ ارے میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب سے گھر میں آئی ہوں مصیبت ہی جھیل رہی ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو یہ عورتوں کا ناشکری کا مزاج، یہ کفر جو ہے ان کو زیادہ تعداد میں جہنم رسید کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں۔ اے یجحدان، آخر میں یہ حدیث پوری ہوئی بخاری مسلم کی، آگے انہوں نے ایک جملے میں تشریح کی، اے یجحدن احسان ازواجہن، یعنی یہ عورتیں اپنے شوہروں کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اس کو اس حدیث میں کفر کہا گیا۔ حدیث میں کفر کا لفظ کسے کہا گیا؟ بیوی اپنے شوہر کے احسان کی جو ناشکری کرتی ہے، اس سے مکرتی ہے، اس کا رد کرتی ہے، اس کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک حدیث پیش کی کہ ایک گناہ کو حدیث میں کفر کہا گیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، کہ تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپوں سے نہ کتراؤ، ان سے بے رغبتی نہ برتو، یعنی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کو اپنا باپ بولو نسبت میں، بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اپنے آبا سے اعراض نہ کرو، فمن رغب عن ابیہ، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا، کترایا، فہو کفر، تو یہ عمل اس کا کفر ہوگا۔ وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود، اسی طریقے سے یعنی باپ کو باپ کہنے سے انکار کر کے کسی اور کو باپ کہنا کفر ہے۔ ابھی ہمارے ہاں یہ اخبارات میں یہ بحث لوگوں نے ذکر کی، یہ حدیث اس تناظر میں لوگوں نے ذکر کی کہ الیکشن لڑنے کے لیے بعض 2 سے زائد بیٹے اولاد والوں نے اپنی ایک آدھ اولاد کو کسی اور کی طرف سرٹیفکیٹ بنوا کر اس کا بیٹا بتا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرعاً بالکل غلط بات ہے۔ وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ وہی حدیث جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا بخاری مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق گناہ ہے، اور اس سے لڑنا جھگڑنا کفر اور انکار کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کیا آپ کا میرا جھگڑا ہو جائے تو اس حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے گا کہ چونکہ آپ مسلمان اور آپ مسلمان دونوں لڑ پڑے، اس لیے اس حدیث کی روشنی میں کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اگر یہ بنیاد بنائی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، صحابہ کرام جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں گروہ کی طرف صحابہ کرام موجود تھے۔ کیا اس بنیاد پر ہم دونوں گروہ کو نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ دیں گے جیسے رافضی شیعہ کرتے ہیں؟ کہ یہ جھگڑا کرنا، ابھی اور بھی حدیث آ رہی ہے، یہ جھگڑا کرنا شرک نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کے جیسا عمل ہے، عملی کفر ہے، کفر اصغر ہے۔ لیکن اس کو بھی صحابہ نے جب کیا تو ہم اس کو کفر اور گناہ نہیں کہتے، بلکہ اس کی الگ تشریح کرتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان میں دونوں گروہ حق پر اس طرح سے تھا کہ ان کے سامنے جو بات جس کے سامنے آئی، جو فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ کرنا اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا کرنے پر بھی آدمی مجرم نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک۔ یہ ایک جواب یہ بھی ہے اس کا
کہ صحابہ کرام نے اگر خطا کی، ان سے کوئی بشری تقاضے سے غلطی اور سرزد ہو بھی گئی، تو ان کی غلطیاں بوند سے بھی کم ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر سے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لہذا ان پر تان و تشنیع نہیں کیا جا سکتا. تیسری واضح دلیل یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جانتا تھا صحابہ کرام سے کیا غلطیاں ہونے والی ہے اجتہادی طور پر یا بشری طور پر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، ان کو جنتی قرار دیا، ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہ. جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہم اور آپ یا کوئی ان سے ناراض ہو کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اپنے آپ رہنے والا ان سے ناراض یا ان پر اعتراض نہیں کر سکتا. خیر، تو کہا کہ مسلمان سے لڑنا جو ہے کفر ہے. تیسری حدیث، چوتھی حدیث نقل کی، وَكَانَ مِمَّا يُتْلَى فَنُسِخَ لَفْظُهُ، اور یہ وہ عبارت ہے حدیث میں کہ قرآن کی آیت میں اس کو تلاوت کیا جاتا تھا، پھر اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی. اور یہ معنی وہی ہے جو 2 نمبر کی حدیث میں گزر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم، کہ اپنے آبا، اپنے باپوں کا انکار نہ کرو، ان سے اعراض نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ، تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہارے اوپر کفر ہوگی. ہاں، نمبر 5 حدیث ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنتان فی امتی ہما بہن کفر، کہ میری امت میں 2 چیزیں ایسی ہوگی جو ان کے لیے کفر کی ہوگی. یعنی میری امت میں ہوگی، آپ نے یہ پیشین گوئی کی ہوئے کہ یہ ہے تو کفر کی، لیکن میری امت کے لوگ اس کو اختیار کیے ہوئے کفر کی ہوگی، پھر بھی میری امت کے ہے. وہ کیا 2 چیزیں؟ الطعن فی النسب والنیاحہ، نسب میں، حسب نسب میں طعن و تشنیع کرنا اور نوحہ و ماتم کرنا. حسب نسب میں طعن دیکھو آج کل ہمارے یہاں کتنا ہے، ارے وہ بڑے گھٹیا خاندان کا ہے. ہاں، اور ہمارے یہاں ایک گالی دی جاتی ہے لوگوں کو، حرامی یا اولاد ولد الزنا، ولد الحرام. یہ جو حرامی کا لفظ بولتے ہیں تو یہی کہ بھائی اس کے باپ کا پتہ نہیں یا اس کے خاندان کو آپ مجروح کر رہے ہیں تو وہ گھٹیا خاندان کا ہے، بہت نیچ فیملی کا ہے، وہ تو فلاں برادری کا ہے، ہماری برادری یہ ہے، اس کی برادری یہ ہے، مجھ سے شاید. تو یہ اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا کہ میرا خاندان بہت اونچا ہے، میں اعلیٰ درجے کا ہوں، باقی لوگ مجھ سے کمتر ہیں. یہ آج دیکھیے مسلمانوں میں بھی انتہائی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، غیر مسلموں کی طرح، جس کو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا جاہلیت کے لوگوں سے. صحابہ کرام کے اندر معاملہ یہ نہیں رہ گیا تھا، قریشی غیر قریشی سے، ہاں یہاں تک کہ بلال حبشی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی قریشیہ بہن سے شادی کروائی، اور ایسی کتنی مثالیں صحابہ. لیکن اب ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں یہ مشکل ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جس کفر کی پیشین گوئی کی تھی آج مسلمانوں میں وہ بہت کثرت سے موجود ہے کہ 2 چیزیں میری امت میں کفر کی ہوگی. ہاں، ایک ہوگا نام و حسب نسب میں طعنہ کرنا، اس میں کیڑا نکالنا، اس پر عیب لگانا، طعن کہتے ہیں عیب لگانا. اور دوسرا نیاحہ، نوحہ. نوحہ کا لفظ یہ میں اکثر مقامات پر بیان کر چکا ہوں. ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے یہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے روافظ جو ہے محرم کے وقت جو ہے اپنے سینہ کوبی کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، ہاں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں زنجیروں سے یا کچھ اور دھاردار چیزوں سے اپنے آپ کو زخمی بناتے ہیں، چیخنا، چلانا، مارنا، ٹھوکنا، بال نوچنا، گال پیٹنا، اسی کو ہم نوحہ سمجھتے ہیں. صرف یہی نوحہ نہیں ہے، یہ نوحہ ہے، لیکن صبر نوحہ کی ضد ہے. صبر کی جو شکلیں ہیں اس کی ضد کو، ہر ضد کو نوحہ کہیں گے. اب یہ چیخنا، چلانا، ہاں مارنا، ٹھوکنا، یہ بھی نوحہ ہے. اور صبر دل سے بھی ہوتا ہے. اگر دل میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے پر اعتراض کیا، جیسے آپ کے گھر میت ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف اور پریشانی کا، صدمے کا معاملہ ہو گیا، تو آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہی گھر ملا تھا کیا، میرے گھر میں اتنی میت ہو رہی ہے، ابھی 2 مہینہ پہلے ایک موت ہوئی، آج ہو گئی، ابھی کورونا میں بعض گھروں میں ایک ہی دن میں کئی میت ہو گئی، تو اکٹھے ہی ملا تھا کیا، میں میرا ہی گھر تھا کیا میں نبی ہوں، کیا نبی کے درجے کو مجھ کو اس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت میں ڈال، میت ہو، تکلیف ہو. تو دل میں اس قسم کا اعتراض کرنا اللہ کے کسی فیصلے پر یا جو صبر کے خلاف ہو، دل و دماغ میں یہ تصور قائم کرنا، یا زبان سے یہ شکوہ شکایت کرنا کہ ارے ایسا تو نہیں ہونا تھا نا، چلو ٹھیک ہے میرے ابا کا انتقال ہوا، امی کو بھی رہنا چاہیے تھا، ہاں اتنا بڑا نقصان میرے کاروبار میں ہو گیا، کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا. آج کل جو صورت حال ہے
بہت سارے واقعات پر بہت سارے مسلمان اس قسم کا تبصرہ کرتے. کسی سے محبت ہے، اس کی وفات ہو گئی. کوئی بڑا لیڈر ہے جس کو یہ آپ بہت چاہتے ہیں، اس کی موت ہو گئی. ابھی مرنا تھا. مسلمانوں میں ایک شخصیت تو تھی جو ایسا ایسا لوگوں کا بھلا کر رہی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. آپ زبان سے اعتراض کر رہے ہیں. تو صبر کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے پر شکوہ شکایت اعتراض کی شکل جو بھی ہو، زبان سے، دل سے یا عمل سے، وہ نوحہ ماتم میں شامل ہے. خیر، چھٹی حدیث. یہاں ہم صرف یہ ذکر کر رہے ہیں ان نصوص سے. یہ 2-3 حدیثیں اور ہیں، میں اس کا تذکرہ کر کے آج کا درس سمیٹوں گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و حدیث نے بعض گناہوں کو کفر کا لفظ دے کر اس کو کفر کہا ہے. چھٹے نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتا امرأۃ فی دبورہا، جو شخص کسی عورت یعنی اپنی بیوی کے پیچھے سے آئے، یعنی جو ہم بستری اور جمع کا جو مقام ہے اس مقام کو چھوڑ کر جو مقام نہیں ہے اس مقام پر اگر وہ اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے سے آئے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. کہ جو اپنی بیوی کو پیچھے سے آئے وہ اس چیز کا کفر کرتا ہے. دیکھیے، گناہ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر کر رہا ہے. کس چیز کا کفر کر رہا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور اس کی تشریح والی حدیث. نمبر 7 حدیث انہوں نے پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے ایک دوسری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آئے، ہمارے ہاں جس کو نجومی کہتے ہیں، نجومی کچھ علامتوں کو دیکھ کر غیب کی یا مستقبل کی باتیں بتانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں. غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. اگر کسی اور کے بارے میں اعتقاد رکھا تو تمام اہل سنت والجماعت، چاروں ائمہ کا اور تمام امامان اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو تمام چیزوں کا، غیب کا، مستقبل کا جاننے والا اگر کسی کو مانا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب نجومی کے پاس جو جا رہا ہے وہ بھی گویا وہی تصور، چاہے وہ اعتقادا نہ کرتا ہو لیکن عمل سے اس کے یہی ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آئے، کہانت کی بنیاد پر یا علم نجوم وغیرہ کی بنیاد پر مستقبل یا غیب کی بات بتانے کے لیے، سننے کے لیے آئے، فصدقہ بما یقول، اس کے پاس صرف آتا نہیں ہے بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے، فقط کفر بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اگر دل سے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ نجومی کاہن جو بات کہہ رہا ہے مستقبل کی بات درست ہے، اس کو عالم الغیب مان لیا، تو یہ کفر اکبر ہو جائے گا، ملت سے خارج کرنے والا. اور اگر دل سے نہیں مان رہا ہے لیکن یہ تصدیق اس معنی میں کہ ٹھیک ہے کچھ باتیں ان کو اپنے علم جیوتش کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے، اس طریقے کی بات ہے، تو یہاں یہ کفر اصغر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو کفر کا نام دیا. حدیث نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا ترجعوا بعدی کفارا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ میرے بعد تم سب کفار نہ بن جانا. لا ترجعوا بعدی کفارا، کفار کی حیثیت سے کافر ہو کر تم نہ لوٹنا، لفظی ترجمہ یعنی میرے بعد تم کافر نہ بن جانا. کیوں؟ کس طرح سے کافر بننا ہوگا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں کا بعض کی گردن مارنے لگے، بعض کی گردن مارنے لگے تو کافر ہو جاؤ گے. اور صحابہ کرام میں ہوا، میں نے اس کا جواب دیا، لیکن کچھ لوگ اسی کو بنیاد بنا کر ایک گروہ کو حق پر اور دوسرے کو باطل بنا کر اسلام سے خارج اور گمراہ اور نہ جانے کیا کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے. حدیث نمبر 8 یہ تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے، وہذا تعویل ابن عباس وعامۃ الصحابہ، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ حدیثیں نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں بعض گناہوں کو کفر قرار دیا، یہ حضرت ابن عباس ترجمان قرآن، فقیہ امت، یہ حبر الامہ، اور عام صحابہ کرام کی تعویل ہے. یہ انہوں نے یہی تشریح کی ہے کفر کے معنی کی. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں قرآن کی جو آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بہت سارے تحریکی لوگ
میں کھل کے کہوں جماعت اسلامی اخوان المسلمین کے لوگ جو ہے اس آیت کے ضمن میں کہ جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلے کے مطابق اللہ کے نازل کی ہوئی تعلیم اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے. اس آیت کے ضمن میں انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ووٹ دینا کفر ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر ایک آدمی کانگریس کی پارٹی میں، جنتا پارٹی میں، فلاں پارٹی میں، سیاسی پارٹی میں گیا تو کافر ہو گیا. انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان حکومت چلا رہا ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے اس نے کوئی دوسرا قانون جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے اس نے اپنے حکومت کا حصہ بنا لیا تو وہ کافر ہو گیا، لہٰذا وہ سب کے سب کافر ہو گئے، ان کو گولی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں. اور اس حکومت میں جو قاضی ہے، جو عالم ہے، جو مسجد کا پیش امام ہے، جو ان کے حکومت کے تنخواہوں پر کام کرنے والا، دینی اور دعوتی کام کرنے والا ہے، ان سب علماء کو بھی کافر. یہ دیکھیے معنی غلط سمجھنے سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. اس لیے آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے. تو حضرت ابن عباس قرآن کی اس آیت کا، جس کو یہ لوگ غلط نافذ کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس اور عام صحابہ اس آیت کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ کافر ہیں. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لیسا بکفر ینقل عن الملہ، یہ کفر وہ نہیں ہے جو ملت سے منتقل کر دے وے، یعنی آدمی کو اسلام سے خارج کر دے وے، بل اذا فعلہ فہو بہ کفر، بلکہ یہ وہ کفر ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرے گا تو یہ اس کے ساتھ کفر کا ہوگا. ولیس کمن کفر باللہ والیوم الآخر، لیکن یہ اس شخص کی طرح نہیں ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے. یہ حضرت ابن عباس کی اس تفسیر کو نقل کی انہوں نے مدارج السالکین کے حوالے سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کو تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر ابن کثیر اور دوسری بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں حضرت ابن عباس کا یہ قول ایک مختصراً یا مکمل ملے گا. حضرت ابن عباس صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کی بجائے کوئی دوسری چیز سے فیصلہ کر دے تو یہ کفر ایسا کفر نہیں ہے کہ وہ ملت سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول یا آخرت کے دن کے انکار کرنے والے کفر کی طرح کفر کا مرتکب ہو جائے. نہیں، بلکہ الکفر دون کفر، کہ یہ کفر کے سے کم درجے کا کفر ہوگا. وہذا التنوع معلوما للصحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جو تقسیم ہے کفر اکبر اور کفر اصغر کی، یہ تقسیم صحابہ کرام کے نزدیک معلوم تھی، صحابہ اس سے ناشنا ناواقف نہیں تھے. ولذالک کانوا یستفسرون حین یورده الشارع ولا یفهمون مرادہ، اسی وجہ سے یہ لوگ جب شارع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کفر کا استعمال کرتے تھے اور صحابہ کو اس کا معنی یا مراد سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اس کی تفسیر اور معنی کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے. ولہذا یہی وجہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا، اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اکثر جہنمی عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ کفران کرتی ہیں، تو لأنہن یکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ شوہروں کا کفر کرتی ہیں، تو صحابہ کرام نے اس کفر کی نوعیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون سا کفر ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کفر کا جو استعمال آپ نے فرمایا تھا اس کا معنی اور مفہوم واضح کر دیا، جس سے واضح ہو گیا کہ جو میں نے کہا کہ یہ کفر کرتی ہیں عورتیں، اس سے مراد اللہ کا انکار نہیں ہے بلکہ یہ کفران العشیر ہے، یعنی شوہر کا انکار. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام، انہوں نے کفر کو اس کے ظاہری معنی پر، جس کو انہوں نے لفظ کفر کو سن کر سمجھا تھا، اس کو اس کے پورے حقیقی معنی پر یا کفر اکبر کے معنی پر محمول نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال کو ان کے اس معنی کے نہ سمجھنے اور پھر کفر کا معنی پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش نہیں کی ان کی. یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا سوال کر رہے ہو، کفر تو کفر ہے، یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ وضاحت کی کہ ہاں تمہارا سوال درست ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرنے سے ہوتا ہے، یہ وہ کفر ہے جو شوہروں کا انکار کرنے کی وجہ سے میں نے بیان کیا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں. اب یہاں آگے انہوں نے اگلی سطور میں کہ کفر اکبر اور کفر اصغر، ان دونوں میں کیا فرق ہے، بہت اہم ہے. آج ہی میں چاہ رہا تھا کہ اسے بیان کر دیں. انہوں نے 4 فرق بتائے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اگلی تقسیم سے پہلے، یہ جو پچھلی تقسیم کا ہی حصہ ہے،
یہاں یہ بحث ختم ہو جاتی تھی جو تقسیم انہوں نے بیان کی کفر اکبر شرک کفر اصغر کی، لیکن میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہیں سے شروعات کریں کہ کفر اکبر اور کفر اصغر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے نتیجے کے اعتبار سے، وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لوگ فرق نہ کر کے لوگوں کو فتویٰ دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کفر کے اسباب اور عوامل کے اعتبار سے اس کی تقسیم کو انہوں نے بیان کیا. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے، عذاب اور مسائل سے محفوظ رکھے، اپنے نعمتوں میں ہمیں اعلیٰ مقام سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.